گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا ایک بہت بڑا علاقہ باؤنڈری آپس میں شیئر کرتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے پاکستان کا آئینی حصہ ہے، جبکہ گلگت بلتستان انٹرنیشنل جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی، ان کے حساب سے ایک متنازع خطہ ہے، اور اس کی جو مستقبل جو جڑا ہے وہ تنازع کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے درمیان کئی متنازع علاقے ہیں، اور ان میں سر فہرست جو ہے کوہستان اور دیامر کے درمیان کا علاقہ، جس میں بادشاہ ڈیم جو دیامر بادشاہ ڈیم کا علاقہ ہے، اور جو یہ دو قبائل یا دو علاقے تھور اور ہربن کے درمیان متنازع ہے۔ اور اسی میں ہم نے دیکھا کہ 2014 کے درمیان ایک تنازع میں 7 جانیں بھی ضائع ہو گئی ہیں۔ سیکنڈ جو علاقہ جو گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے درمیان متنازع ہے وہ شندور کا علاقہ ہے، جو عالمی سطح پر جو ایک اہمیت کا حامل ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بلند ترین پولو گراؤنڈ بھی ہے، اور چترال اور گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے گزر کے درمیان متنازع ہے۔ سیم اسی کے سامنے ہی ایک نالہ ہے جس کو ہندراب کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ نالہ بھی گلگت بلتستان کا جو ہندراب کا کے عوام ہے وہ اور کوہستان کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے، اور کچھ مہینے قبل ہم نے دیکھا کہ وہاں سے 4 بندوں کو جو کوہستان کے قومی اسمبلی کے ایم این اے ہیں ان کے کی طرف سے ان کو اغوا کیا گیا، اور بعد میں اس کا تنازع کو پولیٹیکلی اس کا ایک سولوشن نکالا گیا۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر کرمبر جھیل میں بھی جو کوہستان اور سوات کی طرف سے وہاں کے جو پیسچرز ہیں گھاس چرائی والے علاقے، ان پر دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اسی حساب سے یہ 4 مین علاقے ہیں، اس کے علاوہ کئی اور علاقے بھی ہیں۔ اگر ہم ان علاقوں کی جو کنفلکٹس ہیں ان کی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تو یہ کنفلکٹس بھی اتنے ہی پرانے ہیں جتنی کی تاریخ پاکستان ہے، لیکن یہ تنازع سامنے اس وقت آ گئے جب ان کی اہمیت بڑھ گئی۔ شندور بہت پہلے سے اسی طریقے سے تھا، دونوں علاقوں کے لوگ جاتے تھے، گھاس چرائی، پاسچرز، مویشی چرانا، وہ سارا چل رہا تھا، لیکن یہ انٹرنیشنلی جب ایک اس کی اہمیت بڑھ گئی، پاکستان کے تمام جو وزرائے اعظم اور جو آرمی چیف سے لے کے جتنے لوگ وہاں کے شندور میلے میں شرکت کے لیے جب سامنے آ گئے تو دونوں علاقوں کے درمیان ایک تنازع کنفلکٹ سامنے آ گیا۔ سیم اسی طریقے سے ہربن اور کوہستان کے تھور کے درمیان جو علاقہ تھا وہ بھی جب بادشاہ ڈیم بنا، یہاں رائلٹی کے ایشوز سامنے آ گئے، کمپنسیشن، لینڈ کمپنسیشن کے ایشوز پر یہ تنازع اور زور و شور سے سامنے آ گیا۔ اسی طریقے سے ہندراب کا علاقہ بھی اسی وجہ سے سامنے آ گیا، اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں اور بھی بہت سارے علاقے ہوں گے جو اس طرح کے ایشوز ہوں گے۔ اور اس حوالے سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ گلگت بلتستان اور اسپیشلی یہ پہاڑی علاقوں میں واٹر شیڈ رول کے تحت یہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ واٹر شیڈ رول یہی ہوتا ہے کہ جس پہاڑ کی جس چوٹی سے جس طرف پانی جائے وہ علاقہ دوسرے اس علاقے کا ہوتا ہے کہ جس پوزیشن سے پانی کا رخ جس علاقے کی طرف جا رہا ہو وہ ایک طرح سے باؤنڈری کمیشن کا باؤنڈری لائن کا کردار ادا کرتی ہے۔ دونوں علاقے اسپیشلی گلگت بلتستان کی اسمبلی، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ان علاقوں کے اسپیشلی کوہستان کا جو بادشاہ ڈیم کا جو 8 کلومیٹر کی پٹی ہے اس کو اپنے اپنے علاقہ ڈکلیئر کرنے کے لیے قرارداد اسمبلی سے پاس کی گئی ہے، لیکن ان کا کوئی پراپر سولوشن ابھی تک نہیں آیا۔ تازہ صورتحال یہی ہے کہ جو علاقے جہاں تھے اسی حساب سے ہیں۔ حکومتی کارکردگی اس حوالے سے سب سے زیادہ سوال نشان ہے۔ 2018 میں دسمبر 2018 میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے آئین کے آرٹیکل 184(1) کے تحت اس علاقے کے جو حل ڈھونڈنے کی کا حکم دیا تھا، لیکن وہ خود بھی چلے گئے، ان کی ڈیسیجن پر اب تک کوئی عمل نہیں ہوا، اب تک جو کہ تو ہے۔ حکومتی کارکردگی سے کسی حد تک جو قبائلی جو لوگ ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کارکردگی کسی حد تک بہتر ہے،
خون خرابے سے کسی حد تک انہوں نے روکا ہے، لیکن جب تک گورنمنٹ کی باؤنڈری کمیشن فعال نہیں ہو، لینڈ ریفارمز کمیشن نہ ہو، اور دونوں علاقے کی پولیٹیکل قیادت بہتر طریقے سے سامنے آ کر کوئی پراپر سولوشن حل نہیں نکالے گی، تو یہ علاقے اسی طریقے سے متاثر رہیں گے۔ اسپیشلی گلگت بلتستان کو پاکستان سے کنیکٹ ہونے کا زمینی طور پر واحد راستہ کراکرم ہائی وے ہے، اور یہاں کوئی بھی ایشو آتا ہے تو کراکرم ہائی وے کو اسی وقت بلاک کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پورے گلگت بلتستان ایک طرح سے پورے پاکستان سے لینڈ لاک ہو کے رہ جاتا ہے۔